كأنهم بنيان مرصوص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، دانا ہے. کیا آپ نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے. نااہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور وعدے پورے نہ کرنا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے. میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہونٹ جو ہے سب سے سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے، اوروں کو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا. اسی طرح قول و فعل میں تضاد والے کا جہنم میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پہ گردش کرتا ہے. جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا، ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا. تو اس سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کے بات کرے، جو کہے پھر اس کو کرے، کمٹمنٹس نبھائے، وعدے پورے کرے. کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے ہی بس بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کو کر کے نہیں دکھاتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی سورۃ الصافات میں، اور یہاں تو سورت کا نام ہی صف ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں. پرندوں کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، والطیر الصافات. قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی. جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو ان کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر. یعنی 60 سال بغیر صف بنائے اور ہیزرڈ نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ ایک صف بنا کے پراپر طریقے سے پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے. اس میں 2 چیزیں، ایک تو گیپس فل کرنے چاہیے، دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل کے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے کو اور زگ زیگ کی شکل میں قطار بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے. ایک قدم آپ جب اٹھا کے آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے. خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپس کے اندر، اور پھر وہ خوب وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں. اسی طرح 2 صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا، جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا. اور وہ دراصل منافقین تھے، پھر الدرک الاسفل ان کے لیے قرآن میں آتا ہے. اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے.
اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انسان جب خود سرکشی کرتا ہے, صحیح رستے سے نکلنا چاہتا ہے, ڈیویٹ ہوتا ہے, بھٹکتا ہے, گمراہ ہوتا ہے, دل ٹیڑھا اس کا ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی رستے آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو ہم سے پہلے گزر چکے, ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے اور جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. تو جب انسان ان کا رستہ چھوڑتا ہے, سبیل المومنین چھوڑتا ہے, تو پھر اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے. جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی رستے پہ چلا دیتا ہے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل, میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی, اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے. مان کے ہی نہیں دیا. اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو حق بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے, بلکہ حق ہی کو بلیم کر دیتا ہے, سچ بات کو ہی ٹویسٹ کر دیتا ہے, اس کو جادو قرار دے دیتا ہے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے. اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے شاید وہ سروائیو نہ کر سکے, لیکن ہر دور میں قرآن پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کی تعلیمات پر, مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے رہے, اور اصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ چھانٹ کرنے کی ایسی کوشش کی جاتی رہی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے, اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو, کتنا ہی ناگوار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے, یعنی پورے گلوب پر. اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے. آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے. خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے, میسج پہنچ جائے گا. عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا, ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی. تمیم داری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر, شرافت اور عزت نصیب ہوئی, اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت, رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اجر بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلنے سے.
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح. آپ مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی کوشش اور اپنی محنت اپنی جگہ ہے، یعنی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، دین کی پروموشن کے لیے، دین کے دعویٰ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو. جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو سپورٹ کرو. جیسے عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ من انصاری الی اللہ. الی اللہ کا مطلب اللہ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کرسچن جو ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کیے ہوئے ہیں. نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اپنا ملک اور نہ اپنا عیش و عشرت اور نہ سہولتیں، بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جہاں بالیقین مسلمان نہیں پہنچے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا. یہاں پکارا جا رہا ہے کونوا انصار اللہ، اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پہ لبیک کہا، تم بھی اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے اور خالصتاً دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات نہ ہو اور اغراض نہ ہو، تو پھر ان کو سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا لازم ہو جاتا ہے. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے نہیں مانی. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے. سورۃ الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعہ کے نام سے سورت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کیا ہم نہ کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو بادشاہ ہے کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی، وہی تو بادشاہ ہے، مقدس ہے، نہایت پاکیزہ، زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے تھے، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ہے ایک پرفیکٹ نصاب دین کی تعلیم کا. قرآن کی صحیح تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی کہ دلوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم. الہدا کا جو سلیبس ہے، یہ جو کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں مختلف، اسی آیت اور اس جیسی اور آیتیں بھی ہیں ان پر بیس کیا ہے، اور ان سب آیات میں یہی 4 چیزیں ریپیٹ کی گئی ہیں. یہی نبوی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کی تلاوت کی. ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اس کو پراپر سیکھنا چاہیے، تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صرف تلاوت سے نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مخارج اچھے ہو گئے ہیں، بلکہ اندر کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بیزل کی طرح ہے، یعنی کہ جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. تو جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے، لیکن اگر اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ درست نہیں. تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو، چاہے وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو، چاہے وہ ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو، اس کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات کا کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں. اور جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے. تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے. اس لیے آپ میں سے جو کوئی جہاں بھی تھوڑی بڑی، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو تجوید پڑھائے، ناظرہ قرآن پڑھائے، ان سب کو تجوید کے ساتھ ساتھ تزکیہ پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے. یعنی قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق سنوارنے کی بھی ضرور فکر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے خود ان کے لیے رول ماڈل بن کے دکھانا چاہیے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا، یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور دوسروں کی طرف بھی، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ ایمان، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیم کتاب و سنت، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے جو کسی پر ہو جائے کہ اس کو اس کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق ہو جائے. اور پھر اہل کتاب کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، یعنی پڑھ تو لیا، حفظ تو کر لیا، یاد تو کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے. لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو حامل قرآن جو ہے اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، یعنی اس کے آنسو بھی آنے چاہیے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے، غمگین ہو، یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جانا، بھڑک اٹھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، ان کو بلیم کرنا شروع کر دینا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی. اور کم گو ہو، بہت باتونی شخص جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے. حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آتا ہو. آپ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آپ ان سے کہیے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی.
موت تو چل پڑی ہے، بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں وہ آدم پہنچے. پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکلتے دوسری میں پھنس جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے نہیں نکل سکتا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سورج جمعہ تھی لیکن باتیں تعلیم کی ساری ہو گئی، کیونکہ جمعہ کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، عبادت کا اور علم حاصل کرنے کا خطبے کے ذریعے. پھر جمعہ سے متعلق آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ آؤ. تو علماء نے اس سے کہا کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے. اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پہ اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے. اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے. یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے. پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے. اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے. تو جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام پیچھے چھوڑ کے انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا. وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے. وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا. تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ایک صحابی عراق بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا. تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے. مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آ گیا. صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی باقی رہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی جو تمہیں بہا کے لے جاتی. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہے تھے وہ ابو بکر، عمر اور دیگر کچھ صحابہ تھے. تو اصل میں جب چلے گئے تھے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں قحط تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں، ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آئیں گے. تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کے اٹھ گئے تھے. یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، خطبہ چھوڑا تھا. تو جمعے کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے. حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے. تو اس سے پھر یہ کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو مسجد میں اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کے جائیں، قریب بٹھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. سورۃ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی. تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی. تو صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے. حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. اور اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے، یعنی فزیکلی بڑے فٹ ہیں، بڑے خوبصورت ہینڈسم ہیں، اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں، اتنے اچھے اسپیکر ہیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہے. جو لکڑیوں کی پینلنگ ہوئی بھی ہے نا، یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی. یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، انہیں اللہ ہلاک کرے، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی، اس کی گفتگو پر بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے. وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے. عملی طور
پر وہ دوسروں پہ ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے. اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے ازراہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں، یعنی دین کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، کیونکہ مال اور اولاد ہی تھے جنہوں نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا. ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہے، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور یہاں بھی منافقت کا علاج ذکر بتایا گیا ہے، کیونکہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے، پھر ہدایت کی بات انسان کو اثر کرتی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ مہلت دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اور انسان کل پہ نہ رکھے، اچھا کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا. جو کرنا ہے انسان کر لے. رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کر لو، صدقہ کر لیتا، صدقہ کیوں نہ کیا. اور آج ہم اسی مال کو بچا بچا کے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اوروں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیا ہم نہ کریں گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں کہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، اسکن اس کی خوبصورت ہے. تو انسان جو ہے دو بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن اور ایک بیان، بولنا بھی جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے. آسمانوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے، یہ اس کا کامل علم. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، انسان، مرد؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور قابل تعریف. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے،
پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے، وہ خسارے کا دن ہے۔ کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا۔ اللہ ہمیں یہی کرنے کی توفیق دے دے۔ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا، اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ جس مجلس میں انسان بیٹھے اور اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے، جس سواری پہ بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے، تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئیں گی اور حسرت بھری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ اب برا انجام سامنے آ گیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آئے ہیں وہ قضاء و قدر کے مطابق ہی لاحق ہوئے ہیں۔ تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پہ اگر انسان نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ اور اگر تم معاف کر دو، یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، انہیں بخش دو، تو یقیناً اللہ بخشش فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو۔ ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا
تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَن یوق شح نفسہ، 2 دفعہ اس بارے میں آگے، دل کی شح، دل کی تنگی کے بارے میں. اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے، روز صدقہ کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو. اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، نہ وہ خود نکلیں. عدت میں گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے. یعنی ایک طلاق دی، بیوی کو گھر میں ہی رکھا، ہو سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے اور تم رجوع کر لو. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل کو گواہ بنا لو. اور اے گواہو، اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو. یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا. مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پہ تنگ ہو جاتا ہے. یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں، اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا. اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا وہ اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی نہیں رہے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، مینوپاز ہو چکا ہو، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت یعنی طلاق کے بعد 3 ماہ ہے. اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، چھوٹی بچیاں اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے. یہ تقویٰ کے فائدے ہیں. خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اجر عظیم ملتا ہے. مطلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو. اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پہ خرچ کرتے رہو، چاہے 9 مہینے خرچ کرنا ہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے نومولود کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو. دودھ پلانے کے لیے ان کو کھانے پینے کا سامان دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو. اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے. اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. جہاں بھی آپ تنگ ہو
یہ یاد رکھیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو. اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پہ وہ دیتے رہو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی عذر بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں اس کا حق نہیں لوں گی. اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو. بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی طرح 7 زمینیں ہیں، یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا. اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت میں بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انٹرفیرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا. اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے. اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی، کچھ نہ بتائی. یہ ہوتا ہے اخلاق. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے معنی دیے جائیں اور ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا. جب اس تھوڑا سا ہاں ہو کر دی جائے بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی ہمیں آ کے کہ فلاں یہ کہہ رہا تو کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے، اور اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں، ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، جسٹ اگنور. کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں، جھگڑے بڑھاتا نہیں، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم. کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نپٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں. اور اسی طرح اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، شوہروں پہ چلانے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے.
ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ کامیاب ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا. یہ تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ تھی، آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، معاف کر دیا تم کو، تم پر کوئی بھی الزام نہیں، الزام ہی ختم کر دیا. حالانکہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے. جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے، اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کر پاتے اور زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے. اور خصوصاً جس چیز کو بندے نے آزما لیا اور پھر ریپیٹڈلی پتا ہو یہی نتیجہ نکلنا ہے، تو اس پر تو انسان بحث ہی نہ کرے. اور اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں. کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. استغفر اللہ، انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی شدت بتائی جا رہی. کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ آگ سے بچو. ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ. ہاں، غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف خود نہیں بچو، بچوں کو بھی بچاؤ. بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو. اس آگ پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ. ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ عذر پیش کر رہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے. تو اس لیے لازماً ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں، تاکہ ان سے دنیا میں ہی بچ جائے، بجائے اس کے کہ کل ریگریٹ کرے کہ ہم یہ نہ کرتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگو. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. نمبر 1، زبان سے استغفار کرنا. نمبر 2، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا. نمبر 3، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور نمبر 4، برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا. یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا. یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل کل بتائی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے، سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا. مسجد کی طرف پیدل جانا، جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. حج عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا، وَالصَّدَقَةُ نُورٌ. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں. ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کیا ہے.
وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ آپ سب بھی اپنے لیے مانگے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اس کو اللہ کا قرب چاہیے تھا۔ جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے۔ تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعونی چھوڑ کے ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آخر تک۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا۔ یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بنت عمران کی مثال بھی پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہمہ مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ کانت من القانتین، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔